نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے جو عشرہ مقرر فرمایا ہے وہ آخری عشرہ ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں۔ ویسے تو اعتکاف جو ہے یہ اس عشرے کا سنت مؤکدہ ہے، اور باقی جب بھی مسلمان مسجد آئے اسے چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ اس کو نفل اعتکاف کہتے ہیں، نویت من سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، میں اعتکاف کا نیت کرتا ہوں جب تک اس مسجد میں رہوں۔ تو یہ سنت مؤکدہ اعتکاف جو ہے یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے ساتھ مختص ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہونے کے ساتھ ساتھ سنت کفایہ بھی ہے۔ جس طریقے سے فرض کفایہ جنازہ ہے، تو جنازے کے متعلق تو یہ سلسلہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، ایک یا دو مسلمان مل کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لے تو سارے مسلمانوں کے ذمے سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ محلے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے سنت کفایہ ہے کہ اگر علاقے سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ بیٹھ جائے تو اس سنت کے ادا کرنے والے سارے علاقے والے سمجھے جائیں گے، لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی نہ بیٹھ جائے تو اس صورت میں سنت مؤکدہ کے تارک پورے علاقے والے سمجھے جائیں گے۔ تو لہذا جس طریقے سے اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سنت کفایہ بھی ہے، اور اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ لیکن اگر کسی شخص کا کوئی عذر ہو بالفرض، وہ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے، تو اسے چاہیے کہ نفلی اعتکاف کر کے ان 10 راتوں میں ضرور عبادت کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرڈر جاری کیا ہے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ آپ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو ان کے آرڈر کو ماننا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے اگرچہ اس امت کی عمر انتہائی کم ہے، 60 سال 70 سال، بنی اسرائیل کے ایک خاتون نے اس امت کے متعلق سنا کہ ایسی امت ہوگی کہ ان کے 60-70 سال عمریں ہوگی، تو کہنے لگی کہ اگر میں اس وقت ہوتی تو یہ پوری عمر سجدے میں گزار دیتی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا فرعون کے سر میں 400 سال تک درد نہیں آیا، 400 سال تک، یعنی اتنی لمبی لمبی عمریں تھی۔ تو اس وقت کی خاتون کہہ رہی ہے کہ اگر یہ عمریں ہمیں مل جاتی تو یہ پوری عمر میں سجدے میں گزار دیتی۔ لیکن جس طریقے سے عمریں کم ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اجروں کو بڑھایا ہے، ثواب کو بڑھایا ہے، اور 5 نمازیں پڑھنے پر اللہ رب العزت 50 کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے فرماتے ہیں ایک فرض کو 70 فرض کے برابر قرار دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ایک مسلمان کے اجر کو 700 تک بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس امت کی عمر کم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اجر اور ثواب اور بدلے کو بڑھایا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے لیلۃ القدر کی رات ہے، آپ یہ اندازہ لگائے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا، خیر من الف لیالی نہیں فرمایا، یعنی ہزاروں راتوں کی بات نہیں کی، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر خیر من الف لیالی نہیں فرمایا، من الف شہر فرمایا اللہ رب العزت نے، کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ یہاں پر ملازمت کرتے ہو اور
بالفرض عید کا دن لے لو یا جمعے کا دن لے لو، آپ یہاں ڈیوٹی کرو گے تو اگر آپ کو 10,000 روپے تنخواہ ملتا ہے تو عید کے دن آپ کام کرو گے تو لاکھوں کے حساب سے یا کروڑوں کے حساب سے آپ کو ملے گا، تو میرے خیال سے کوئی شخص اس کو نہیں چھوڑے گا یا چھوڑ دے گا؟ چھوڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چھوڑ دے، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ لوگ چھوڑو گے؟ دنیاوی اعتبار سے کوئی نہیں چھوڑتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے چونکہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے اس پر ابھی ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ واقعتاً جو کہا جا رہا ہے وہ ہمیں آگے جا کر ملنا ہے، اور اللہ رب العزت اس رات کی وجہ سے ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ بڑھ کر ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن کرے کیا؟ ان راتوں میں ہوتا کیا ہے؟ ان راتوں میں سلسلہ یہ شروع ہو جاتا ہے، میں حیران ہوں، اس معاشرے کا رہنے والا میں بھی ہوں، کہ ان راتوں میں اگر مہینہ رمضان مبارک کا ہے تو جس راتوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اگر نوجوان ہے، کرکٹ کھیلنے کا قابل ہے تو کرکٹ شروع کر دیتا ہے، اس سے تھوڑے بڑا عمر والا ہے تو اس کے پاس پھر جو ہے لٹو ہوتا ہے اور تڑے پہ بیٹھ کر بہت سارے جو ہے ساتھی اس کھیل کو شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جو باقی رہ جاتے ہیں وہ موبائل اٹھا لیتے ہیں، موبائل میں جو ہے اپنی مصروفیات کو صرف کر دیتے ہیں، تو لیلۃ القدر اس چیز میں گزر جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نقصان اور ناکامی کی بات ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ شعبان آتا ہے، کوئی بچہ رات کو نہیں کھیلتا ہے، شوال آتا ہے، کوئی بچہ رات کو نہیں کھیلتا ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ آتا ہے، کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوتا ہے، محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی آتا ہے، کوئی ٹورنامنٹ جو ہے نہیں کھیلا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے ان راتوں میں سارے مسلمان جو ہے کرکٹوں میں لگ جاتے ہیں، باقی جو رہ جاتے ہیں جو تھوڑے سے بڑے عمر کے ہیں، ورزش کیا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ لڈو میں، اور اس سے تھوڑے بڑے عمر والے پھر جو ہے وہ تاش کھیلنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس سے پھر جو ہے جو رہ جاتے ہیں موبائل میں۔ تو یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ راتیں اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، رمضان مبارک میں منزل کی طرف سفر کرنا ایسا ہے جس طریقے سے انسان منزل کی طرف جہاز میں جائے۔ کس میں جائے؟ جہاز میں۔ اور باقی ایام میں، باقی مہینوں میں سفر کرنا ایسا ہے جیسے سائیکل پر آدمی سواری کر رہا ہو، یعنی باقی ایام میں۔ لیکن آپ کو بتا دوں ایک حدیث ہے، یہ حدیث سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن آئے اور ممبر کے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا اور آمین کہا، دوسرے پر پاؤں رکھا آمین کہا، تیسرے پر پاؤں رکھا آمین کہا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آج ہم نے عجیب ماجرا دیکھا ہے، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے۔ جبرائیل امین کون ہے؟ فرشتوں کے سردار۔ کون ہے؟ بتائیے کون ہے؟ فرشتوں کے سردار۔ اور وہ بد دعا کر رہے تھے کہ ہلاک کر دے اللہ رب العزت اس شخص کو جس کی زندگی میں اس کے بوڑھی والدین ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنی لیے جنت واجب نہ کر دے، وہ ہلاک ہو جائے۔ بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والا انبیاء علیہ السلام کا سردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے اور اس مہینے میں وہ اپنا بخشش اور مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاز میں سفر ہو رہا ہے، لیکن اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تو پھر اس صورت میں ہڈیاں ملنے کی امید نہیں ہے۔ یعنی پھر وعید اتنی بڑی ہے
کہ فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا سردار آمین کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ساعات، اتنی بڑی لمحات ہمیں عطا کیے، اور ان کو چھوڑ کر ہم کھیل کود میں اور ان چیزوں میں مصروف ہو جائے اور ان راتوں کو کسی اور چیزوں میں صرف کر دے، گزار دے، تو پھر اس بد دعا کے لیے تیار ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا زور سے آمین کہو۔ اللہ رب العزت اس بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور لیلۃ القدر کی راتوں کو، ان راتوں کو جو آنے والی راتیں ہیں، آخری عشرے کی ان راتوں کو، اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔